ہوا تو مجھے بہت سے تنظیموں نے اپروچ کیا کہ میں ان کا ممبر بنوں، ورکر بنوں، لیکن میں نے انکار کیا تھا کہ 1981 کا واقعہ 1981 کا، تو میں نے انکار کیا تھا کہ نہیں، میں نہیں کسی کا ممبر بنوں گا۔ تو اس کے بعد یہ جو NSSO کے واقعات میں نے بتایا نا، ان واقعات نے میرے اندر میں بہت تبدیلی لائی۔ میرے ایک عزیز دوست تھے، اسے اغوا کر کے لے گئے، ان سے بڑی زیادتی کی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ یہ GSN والے یہاں تقاریر کرتے ہیں، یہ جتنی باتیں ہم ان کی سن رہے ہیں، عملی طور پہ تو یہ ہو رہا ہے یہاں پر کہ ایک سچ محسوس ہو رہا تھا آپ کو؟ ایک یہ مخصوص گروہ ہے اور وہ اپنی مرضی سے سارے کالج کو یرغمال بنایا ہوا ہے، انتظامیہ کچھ نہیں کر سکتی، لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو پھر میں نے اس کے خلاف رد عمل کیا۔ یہ ان کے مرکزی پریزیڈنٹ تھے NSSO کے راجہ اکمل، تو اس پہ پھر ہم نے حملہ کیا تھا جو آپ ذکر کر رہے ہیں واقعے کا، اور اس کے بعد پھر ہمیں کیسز ویسز بنے، جو بھی طلبہ سیاست کا ہوتا ہے مسئلے، وہ ہم نے فیس بھی کیے۔ تو اس کے بعد جو ہے LMC میں امن قائم ہوا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس وائلنس نے امن قائم کیا؟ اس وجہ سے لوگ آرام سے اسکول کالج میں پڑھ سکتے تھے، اور باضابطہ ریگولرلی امتحان ہوتے تھے ہر سال، اور ہمارا تعلیمی ڈاکٹر صاحب آپ کو جماعت اسلامی کا ایجنٹ بھی کہا گیا زمانہ طالب علم میں؟ بس یہ میں کیونکہ GSN میں کوئی پلانڈ آدمی نہیں ہوں کہ میرے باپ دادا ہوتے ہوں یہ سیاست میں، پھر میں آ گیا۔ میں ایک نو وارد تھا، لیکن میری یہ ہے خوش قسمتی کہیں کہ بچپن سے جو گھر کا ماحول تھا، میں نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، میرے ہاتھ میں تسبیح وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی، تو وہ الحمدللہ میں آج بھی کرتا ہوں۔ تو انہی مسئلوں میں جب ہم آگے GSN کی سیاست میں، تو میں ذرا ان سے ڈیفرنٹ نظر آتا تھا۔ تو نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، صبح صبح روزے کے لیے اٹھتے تھے سحری میں، تو پھر وہ مجھے GSN کے لوگ کہتے تھے، اور باتیں میں ذرا باغیانہ کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ میری سیاست عقیدے والی ہو، جیسے ایک سائنس GM سے زیادہ عقیدت کرتے تھے یا اپنے نظریے سے عقیدت کرتے تھے۔ میرے پاس عقیدت کا رویہ کم تھا، علمی رویہ زیادہ تھا۔ تو جب میں ان سے سوال کرتا تھا، باتیں کرتے تو پھر کہتے تھے یہ پکا کوئی جماعت اسلامی کا ایجنٹ ہے، یہ گھسا ہے ہماری تحریک میں۔ تو یہ اس طرح کی پھر باتیں ہوتی تھی جسے فیس بھی کیا جاتا تھا۔ GM سید سے کہاں آپ کا اختلاف ہوا؟ آپ الگ پارٹی کی طرف چلے گئے، پھر آپ نے تھوڑی سی لائن بھی چینج کر لی اپنی، جس طریقے کا GSN کا ایک پورا ایک پوسچر تھا، آپ اس سے بالکل ہٹ گئے۔ دیکھیں، ہم نے قوم پرست تحریک ہے نا، اس میں ہم نے ماڈیفیکیشن کی ہیں بہت ساری، جس کے لیے ہم نے قربانی بھی دینی پڑی ہے۔ پہلے تو GSN تحریک تھی، ان کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان کو مانتے نہیں ہیں ایز اے اسٹیٹ، پاکستان کو ختم کر کے ایک نیا سندھو دیش بنائیں گے، فلاں کریں گے، یہ کریں گے۔ تو جب ہم سیاست میں آئے تو ہم نے اس کے جو عملی پہلو ہیں ان کا بڑا جائزہ لیا، سمجھتے رہے، سوچتے رہے کہ بھئی سندھی ایک آدمی وزیر اعظم بن سکتا ہے، بے نظیر صاحب، ذوالفقار علی بھٹو پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، تو یہ مسئلے کا آخر حل کس طرح ہوگا؟ تو پھر ہم نے یہ سوچا اس کو کہ ہم یہ علیحدگی پسندگی کے نعرے کو اپنی سیاست سے ترک کر دیں، کہ پاکستان کو توڑنا ہے یا اس طرح کی جو باتیں سندھو دیش وغیرہ، وہ سلوگن ہم نے ترک کر دیا۔ ہم نے کہا کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک فیڈریشن ہے، فیڈریشن کو انصاف پسند ہونا چاہیے، فیڈریشن میں حقوق ملے، فیڈریشن میں حقوق ملے، فیڈریشن ایک انصاف پسند فیڈریشن ہو جو اپنے فیڈریٹنگ یونٹ سے برادرانہ اور رضامندانہ وہ تعلق رکھے، جو ہر صوبے کے اپنے اپنے رائٹس ہیں، کلچرل رائٹس ہیں، سیاسی رائٹس ہیں، اکنامک رائٹس ہیں، وہ اپنے اپنے صوبوں کو ملے، ان کی زبانوں کو قومی زبان کا درجہ ملے، اور پاکستان ایز ایک فیڈریشن کے طور پہ ایکٹ کرے۔ اور ہم اس بنیادوں پہ جو سندھ کے مسائل ہم نے گردانے، اس میں دو بڑے مسئلے تھے۔ ایک تھا جاگیرداروں کا، کہ جاگیردار سندھ کے مڈل کلاس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، نوجوانوں کو جابز نہیں ملتی، رشوت عام ہے، تعلیمی اداروں پہ قبضے ہیں، پرائمری سے لے کر سارے اسکول بند پڑے ہیں، بچے پڑھ نہیں سکتے، تو جاگیرداروں کی سیاست کا خاتمہ ہوا، مڈل کلاس روشن خیال لوگ ہیں۔ دوسرے سندھ میں جو نسل پرستی ہے، یعنی کہ آپ کو حیرانی ہوگی، میمن جماعت بھی ہمارے پاس، بلوچ تنظیم بھی ہمارے پاس، مہاجر کے نام پہ بھی تنظیم ہمارے پاس، پنجابیوں کی سپاوا بھی ہمارے پاس۔ تو ہم نے کہا یہ سندھ کے قومی شیرازے کو یہ نسلی بنیادوں پہ جو تقسیم کیا ہوا ہے کہ تم اردو، تم پنجابی، تم بلوچ، تم فلانا، تم میمن، تم سمرا، تو ان قبائلی اور ان نسلی
فرقوں سے نکال کے سید ایسوسیشن بڑی کامیاب طریقے سے سالوں پہ چل رہی ہے اور وہ اپنا بادشاہی حق سمجھتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جتنی بھی نسلی تنظیمیں ان کو ختم کر کے سندھ میں ایک سنیم آیا اور یہ بدنظمی کر رہے ہیں سارے لوگ.